اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 13، قسط نمبر 38، از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 12 ستمبر 2023۔ مرکری کے مرکبات۔ مرکری کے مریض کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے اور گفتگو میں تیزی آ جاتی ہے، صبر کا فقدان ہوتا ہے اور وہ ہر کام بہت جلد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا غصہ بھی آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ اگر پاگل پن کا رجحان ہو تو بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے مریض کسی جذبے سے مغلوب ہو کر فوراً کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں، بے حد پریشان اور بے چین رہتے ہیں، پاگل ہونے یا مرنے کے وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حوصلہ کمزور ہو جاتا ہے، شکی مزاج ہوتے ہیں، زندگی سے تھک جاتے ہیں۔ ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو بہت آہستگی سے اور ٹھہر ٹھہر کر جواب دیتے ہیں۔ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور سر میں کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 595 596۔ ملی فولیم۔ دوپہر کو سونے کے بعد سر بھاری ہو جاتا ہے۔ مریض کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ وہ کچھ بھول گیا ہے۔ چہرے پر گرمی اور حدت محسوس ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 603۔ میورٹیکم ایسیڈم۔ جن مریضوں میں ہومیوپیتھک میورٹک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے اعصاب اور عضلات تیزابیت سے خواہ کتنا ہی متاثر ہو جائیں، ان کا دماغ بالکل صاف اور ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن ایسڈ فاس جن مریضوں میں کارگر ثابت ہوتا ہے، ان کی علامتیں میورٹک ایسڈ کے برعکس ہوتی ہیں۔ میورٹک ایسڈ میں جسم پہلے بگڑتا ہے، دماغ کی سب سے آخر پر باری آتی ہے، جبکہ ایسڈ فاس کے مریضوں کی دماغی علامتیں پہلے بگڑتی ہیں اور ذہنی کمزوری کے نتیجہ میں جسمانی بیماریاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ مریض کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے، دماغی طاقت رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے اور یادداشت خراب ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی علامتیں کچھ عرصہ کے بعد آہستہ آہستہ عضلاتی کمزوریوں میں تبدیل ہونے لگتی ہیں۔ ایسڈ فاس کا مریض عضلاتی مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے۔ اگر اس دوا سے اس کی دماغی علامات کا علاج جلد کیا جائے تو عضلات پر بد اثر پڑے گا ہی نہیں۔ صفحہ 607 608۔ میورٹک ایسڈ کے مریض کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ اگر دماغ موت کے قریب بھی صحیح رہے اور نفسیاتی کیفیات پر کوئی بد اثر ظاہر نہ ہوا ہو تو 1-2 خوراکوں سے اسے آرام آ جائے گا۔ صفحہ نمبر 608۔ نیٹرم کاربونیکم۔ نیٹرم کارب کے مریض کو ہلکے شور سے بھی جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کاغذ کی سرسراہٹ سے بھی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ نیٹرم کارب کا مریض ان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ شور خواہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اگر ایک ہی سطح پر جاری رہے تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر آوازوں کا زیر و بم اعصاب پر سخت اثر ڈالتا ہے۔ شور کی اونچ نیچ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اچانک کوئی دھماکہ ہو یا شور پڑ جائے تو یہ نیٹرم کارب کے مریض کے لیے بہت مضر ثابت ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو اچانک ڈرایا جائے تو دل بند ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 611۔ نیٹرم کارب کے مریض کی بیماریاں مزمن ہو جائیں تو اپنے گھر والوں سے بھی اجنبیت محسوس کرنے لگتا ہے، اسے ہر ایک سے دوری کا احساس ہونے لگتا ہے، صحبت اور تعلق میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے تمام بنی نوع انسان سے بیزاری اور بے تعلقی کے رنگ میں ظاہر ہونے لگتی ہے اور وہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خوف کی بجائے بیزاری نمایاں ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 611۔ نیٹرم کارب کا مریض زیادہ تر غمگین اور پریشان رہتا ہے، مسلسل غم کے خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، ذہن کمزوری محسوس کرتا ہے، موسم کی تبدیلی اور سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے، بادلوں کی گھن گرج کے دوران بہت بے آرامی محسوس کرتا ہے، موسیقی سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ مخصوص لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا،
کھانا کھانے کے بعد بد مزاجی اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، ذرا سی بھی ذہنی تھکاوٹ سے سر میں درد ہوتا ہے، ذہنی یا جسمانی محنت سے تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 614۔ نیٹرم میورٹیکم۔ نیٹرم میور کی دماغی علامات عجیب ہیں۔ شروع میں جب ذہنی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں تو مریض اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتا ہے اور وہ ہر وقت اسی خیال میں کھویا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کی ہمدردی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں نیٹرم میور کا مریض فرضی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض بوڑھی عمر کی عورتیں بھی ایسی فرضی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر محبت کا علاج دوا سے ممکن ہے تو ایسی عورتوں کا علاج نیٹرم میور سے ہو سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 619۔ اگر کوئی بخار لمبا عرصہ پیچھا نہ چھوڑے اور اس کا دماغ پر اثر پڑے تو نیٹرم میور کو آزمانا چاہیے، لیکن خاص طور پر غم سے دماغ پر پڑنے والے اثرات میں نیٹرم میور بہترین ثابت ہوئی ہے۔ غم کے ابتدائی مراحل میں فوری اثر کرنے والی دوائیں اگنیشیا اور ایمبراگریسا ہیں۔ اگنیشیا اپنے اثرات کے لحاظ سے نسبتاً سب سے بہتر مگر عارضی دوا ہے، بار بار دینی پڑتی ہے۔ اگر گہرا غم زندگی کا حصہ بن چکا ہے تو وہ اگنیشیا کے دائرہ سے نکل جاتا ہے۔ ایمبراگریسا ایسے مریض میں بہتر کام دکھاتی ہے۔ اس کے بعد نیٹرم میور کی باری آتی ہے، جس کے بارے میں میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اس سے پورے پاگل مریض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نیٹرم میور کے مریض تشدد پسند نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں یا دنیا سے کھوئے جاتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ انہیں غصہ بہت آتا ہے لیکن مار دھاڑ نہیں کرتے۔ دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ مریض بات کرتے کرتے بھول جاتا ہے کہ میں کیا کہنے لگا تھا۔ خیالات کا سلسلہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا بات کہتے کہتے اپنے خیالات سے تعلق ٹوٹ جائے تو یہ علامت نیٹرم میور کی بھی ہے، لیکن اگر کوئی بات سنتے سنتے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے اور کچھ دیر سے سمجھے تو اس کے لیے پلمم بہتر دوا ہے۔ صفحہ 619-620۔ نیٹرم میور کی ایک علامت یہ ہے کہ پڑھنے سے تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، رونے کی طرف رجحان ہو جاتا ہے اور مریض پلسٹلا کے مزمن کی مانند ہو جاتا ہے۔ پلسٹلا کا مریض بھی بار بار رونے پر مائل ہوتا ہے مگر ذہنی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ نیٹرم میور مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کمزور ہوتا ہے۔ رونے کی کوئی بات ہو یا نہ ہو ویسے ہی رونے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر نیٹرم میور سے غم کے بد اثرات ٹھیک نہ ہوں اور مرض زیادہ گہرا معلوم ہو تو پھر سلیشیا نیٹرم میور کی مزمن دوا بن جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 620۔ نیٹرم میور کا مریض بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن گرم کمرے میں تکلیفیں بڑھتی ہیں، کھلی ہوا پسند کرتا ہے۔ اس پہلو سے اس کا نصف مزاج پلسٹلا سے ملتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے کے باوجود باہر نکلنا پسند کرتا ہے۔ کھلی ہوا میں جسمانی تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں لیکن ذہنی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 621۔ عورتوں میں حیض کے ایام بے قاعدہ ہوں، خون مقدار میں زیادہ جاری ہو، سوزش پیدا کرنے والا لیکوریا ہو جس سے خارش بھی ہوتی ہو، حیض سے قبل طبیعت میں افسردگی اور غمگینی پیدا ہو، نیچے کی طرف بوجھ اور درد محسوس ہوتا ہو جو صبح کے وقت زیادہ ہو، یہ سب اجتماعی علامات نیٹرم میور کے مریضوں میں ملتی ہیں۔ صفحہ نمبر 624۔ نیٹرم فاسفوریکم۔ اس کی عمومی علامتوں میں اعصابی تناؤ اور اس کے بد اثرات ذہنی پراگندگی، خوف اور غصہ ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 627۔ نیٹرم فاس کی علامت یہ ہے کہ مریض کھلی ہوا کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے مزاج میں سلفر کے مریض کی طرح نہانے سے نفرت پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 628۔ بعض دفعہ بری خبر سننے سے مریض گمسم سا ہو جاتا ہے۔ اس میں دوسری معروف دواؤں کے علاوہ نیٹرم فاس سے فوراً فائدہ ہوتا ہے اور آئندہ خطرات سے نجات مل جاتی ہے، ورنہ ایسا مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے یا پھر اسے ہسٹیریا کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ صفحہ 628-629۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، شور و غل سے تکلیف بڑھ جاتی ہے،
بائیں کروٹ لیٹنے سے بھی ان سب تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 630۔ نیٹرم فاسٹ کے مریض کو گو زیادہ نیند آتی ہے مگر بہت گہری نیند نہیں آتی، پریشان کن خواب دیکھتا ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، کھانے کے بعد نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 631۔ نیٹرم سلفیورکم۔ نیٹرم سلف کی علامتیں آدھی رات سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ بھیگے ہوئے موسم میں اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں۔ اس کے مریض ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں، درد کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں، لیکن حرکت سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 633۔ نقص و میکا۔ نظام ہضم میں خرابی کی وجہ سے معدہ میں تیزابیت پیدا ہونے لگے تو مریض کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور وہ بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے۔ نقص و میکا ایسے دبلے پتلے نسبتاً نوکیلے مریضوں کی دوا ہے جو غصیلے اور چڑچڑے ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہوتی ہیں جو ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیتی ہیں، مثلاً رات کو دیر تک جاگنا، لمبے عرصہ تک بیٹھ کر کام کرنا اور مناسب ورزش کا فقدان۔ مغربی تہذیب میں بہت زیادہ شراب کی عادت اور ہماری تہذیب میں مرغن غذاؤں اور چٹخورا پن کی وجہ سے جب معدہ جواب دے جاتا ہے تو بہت تیزاب پیدا کرتا ہے۔ ایسے مریضوں میں نقص و میکا اچھا اثر دکھاتی ہے۔ صفحہ نمبر 638۔ اگر بہت سے کاموں کا بوجھ ہو، بہت بولنا پڑا ہو یا دماغ میں کسی وجہ سے ہیجان ہو اور نیند نہ آئے تو اس میں بھی نقص و میکا بہترین دوا ہے۔ یہ کافی کے بد اثرات کا بھی بہت اچھا تریاک ہے۔ کافی پینے سے جن مریضوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اللہ کے فضل سے نقص و میکا کی ایک ہی خوراک سے انہیں بہت جلد نیند آ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو اچانک آتی ہے اور نیند سے پہلے آنے والی غنودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 640۔ مریض شور بالکل برداشت نہیں کر سکتا اور چھونے کے احساس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ صفحہ نمبر 642۔ نقص و میکا کی ایک دلچسپ علامت یہ ہے کہ جو شخص بدطینت اور کینہ پرور ہو، ہر وقت دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے اور ان میں نقص تلاش کرتے رہنے کا عادی ہو تو نقص و میکا اونچی طاقت میں دینے سے ایسے مریضوں کی ذہنی حالت درست ہونے لگتی ہے اور ان میں حسد کا مادہ کم ہو جاتا ہے، لیکن ہرگز ضروری نہیں کہ نقص و میکا کے ہر مریض میں حسد کا رجحان پایا جائے۔ صفحہ نمبر 643۔